السلام علیکم دوستو، میں ہوں سید عالم شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سید ٹی وی۔ ایک وہابی مفتی جو کہ انجینئر محمد علی مرزا کے بغض میں اس نے بخاری کی حدیث نمبر 4108 کا موضوع ہی تبدیل کر دیا، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ حضرت معاویہ نے حضرت عمر اور عبداللہ بن عمر کی توہین کی ہے۔ اس میں وہ حدیث خود بول کر بتا رہی ہے، لیکن یہ صاحب انجینئر محمد علی مرزا کے بغض میں اس حدیث کا موضوع ہی تبدیل کر دیتے ہیں اور حضرت معاویہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے حضرت عمر یا حضرت عبداللہ بن عمر کی توہین نہیں کی اور ان کا مطلب یہ نہیں تھا، حالانکہ وہاں پر حضرت معاویہ نے خلافت کی بات کی تھی۔ اور یہ جو مفتی بیٹھا ہوا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت معاویہ نے قصاص عثمان کا کہا ہے، قصاص عثمان کی بات کی ہے۔ تو چلیے پہلے اس وہابی مولوی کو سنتے ہیں اور پھر انجینئر محمد علی مرزا کی ویڈیو بھی دیکھتے ہیں کہ کون حق پہ ہے اور کون حق پہ نہیں۔ اس روایت کے اندر ہی ایسے الفاظ موجود ہیں کہ جس کے اندر یہ بات ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات حضرت عبداللہ بن عمر یا حضرت عمر رضی اللہ کے بارے میں نہیں کی۔ وہ الفاظ ذرا غور سے سمجھیے۔ اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس چیز کا زیادہ حقدار اس سے اور اس کے باپ سے بھی زیادہ ہوں۔ کوئی آدمی مجھ سے بات کرے، میں اس کو بتاؤں گا کہ میں اس سے اور اس کے والد سے بھی اس معاملے کا زیادہ حقدار۔ وہ معاملہ ہماری تحقیق کے مطابق قصاص عثمان کا تھا۔ پہلی بات یہ ہے، وہاں خلافت کا معاملہ نہیں تھا، قصاص عثمان کا تھا۔ اور پھر وہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں اس سے اور اس کے والد سے بھی زیادہ حقدار ہوں۔ اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے جواب میں کیا سوچا تھا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کیا سوچا تھا؟ وہ یہ سوچا تھا کہ نہیں، وہ زیادہ حقدار ہے جس نے تجھ سے اور تیرے والد سے لڑائی کی۔ اس جملے پر ذرا غور کرنا ہے۔ عبداللہ بن عمر نے سوچا تھا کہ میں یہ کھڑا ہو کر کہوں اس معاملے کا زیادہ حقدار وہ ہے جس نے تجھ سے اور تیرے والد سے، تجھ سے اور تیرے باپ سے لڑائی کی تھی۔ اب حضرت معاویہ اور ان کے باپ سے حضرت عبداللہ بن عمر نے لڑائی کی؟ نہیں کی۔ حضرت معاویہ کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لڑائی کی؟ نہیں کی۔ تو یہ معلوم ہوا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی بات کا اشارہ نہ اپنی طرف تھا اور نہ اپنے والد کی طرف تھا، بلکہ ان کا اشارہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا کہ بھئی آپ کہتے ہو کہ قصاص کا میں زیادہ حقدار ہوں، لیکن قصاص کا حقدار وہ ہے زیادہ جس نے تجھ سے صفین میں اور تیرے والد ابو سفیان سے بدر اور احد کے اندر، تیرے والد کے ساتھ احد کے اندر لڑائی کی۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ خلافت کے بارے میں نہیں تھا، بلکہ کس بارے میں تھا؟ قصاص کے بارے میں، ایک بات۔ اور دوسرا، ان کا اشارہ کسی خاص بندے کی طرف نہیں تھا، سب بیٹھے ہوئے افراد کی طرف تھا۔ تیسری بات، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی اس کا اشارہ اپنی طرف نہیں سمجھ رہے تھے، نہ اپنے باپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سمجھ رہے تھے، بلکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اشارہ حضرت علی کی طرف ہونا چاہیے کہ زیادہ حقدار خلافت کا وہ ہے جس نے تم سے اور تمہارے والد سے لڑائی کی ہے۔ وہ حضرت علی مراد ہو سکتے ہیں، تب عمر تو ہو ہی نہیں سکتے ہیں، تو ان کی تو ان کیسے ہوگی؟ سیدنا عبداللہ بن عمر تو ان کی تعریفیں بھی کیا کرتے تھے حضرت معاویہ رضی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تو فرماتے تھے اور میں نے زندگی میں معاویہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر زیادہ سخاوت کرنے والا دیکھا ہی کوئی نہیں۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ بھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی برائی بیان نہیں کی، نام لے کر کبھی برائی بیان۔ اور ویسے بھی بات سنیں، جو حضرت معاویہ نے جملہ بولا تھا نا، وہ ایک محاورتاً جملہ بولا تھا۔ تو افسوس یہ ہے کہ ایک محاورے کو حقیقی معنوں میں لے جا کر ایسے طویلات کرنا، یہ مرزا صاحب کو ہی جائز ہے، کسی اور کے لیے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ پہلی مثال صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبر کے مطابق غزوہ خندق کے چیپٹر میں 4108 نمبر، جس کو میں کڑوی گولی کہتا ہوں۔ صفین میں تحکیم کے مسئلے کے بعد جب حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف آئے تو وہاں پر انہوں نے ایک تقریر کی۔ صحیح بخاری 4108، بخاری میں نہ نکلے جو چور کی سزا وہ میری، بلکہ جو مرتد کی سزا وہ میری سزا، لیکن اگر نکل آئے تو ان مولویوں کے گریبان پکڑیں کہ یہ حق بات آپ کو کیوں نہیں بتاتے۔ بخاری میں نہیں لکھی پائی جی، وہی بات جو وہ سعودی عرب کا مولوی مجھے کہتا ہے مسجد حرام میں بیٹھا ہوا کہ حدیثاں کتوں کٹیاں نے، میں کہا ایتھوں ہی گئی ہیں تسی چھڑ دیتی ہیں، پڑھ لی ہیں بخاری شریف حدیثیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہیں سے نکلی ہیں نا۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اس کے لیے تو نہ داڑھی سفید ہونے کی ضرورت ہے،
علم وراثت میں نہیں، اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرمائے۔ بخاری 4108، تو تحکیم کے مسئلے کے بعد جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف آئے تو وہاں انہوں نے ایک تقریر کی، خطبہ دیا۔ وہ خطبہ دیا تو حضرت حفصہ ام المؤمنین، جو حضرت عمر کی بیٹی اور عبداللہ بن عمر کی بہن تھی، انہوں نے عبداللہ بن عمر کو کہا کہ عبداللہ ایسا کرو کہ امیر معاویہ آئے ہیں اور وہ تقریر کر رہے ہیں، تم جا کے ان کی تقریر سنو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری غیر موجودگی فتنہ سمجھ لیا جائے کہ کوئی حضرت عبداللہ بن عمر کوئی اپنی مہم چلا رہے ہیں، جیسے یہاں بھی اگر وہ پارٹی میں سے کوئی مین بندہ نکلے ہو کہتے ہیں دوسری پارٹی نے ٹور گیا ہوئے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا ٹھیک ہے، بہن ماں بھی لگتی تھی، ام المومنین بھی تھی، بہن بھی تھی، تو وہاں پر گئے وہ، وہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ پڑھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن عمر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ جسے خلافت کی خواہش ہے اس امر میں، وہ اپنا سر اٹھائے، میں اس باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی۔ عبداللہ بن عمر کا باپ کون ہے؟ حضرت عمر، مولا عمر، مولا عمر سے خلافت کا زیادہ میں حقدار ہوں۔ لوگ کہتے ہیں جی وہ جی قصاص عثمان تھا، یہ تھا وہ تھا، یہ پتہ چل گیا کیا تھا۔ فتح مکہ پر معافی مانگنے والے لوگ کہتے ہیں کہ ہم عمر سے زیادہ خلافت کے حقدار ہیں۔ وہ عمر جس نے رومن امپائر گرائی یرموک میں اور قادسیہ میں پرشین امپائر، جس کی وجہ سے شام میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ، اور آج آپ آ کر کہہ رہے ہیں کہ میں عمر سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں۔ اصل میں بدلہ اتارا نا، کیونکہ بخاری میں حدیث ہے، حضرت عمر نے کہا تھا کہ میں صرف 6 بندوں کو خلافت کا اہل سمجھتا ہوں اپنے بات۔ پہلے نمبر پر کہا علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد ابن ابی وقاص۔ اپنے بیٹے کا بھی نام نہیں لیا۔ انہوں نے کہا تسی 6 بندوں کے نام لے کے گئے ہو، علی دا پہلا نمبر تے میں ہوں جواب دینا تواڈے وفات تو بعد۔ جس کو خواہش ہے وہ اپنا سر اٹھائے، میں اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں۔ اور پھر جب تقریر ختم ہوئی تو حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں میں نے کہا عبداللہ بن عمر، اتنی توہین کی حضرت عمر کی حضرت امیر معاویہ نے اور آپ نے ان کا وہاں پر جواب نہیں دیا۔ عبداللہ بن عمر نے کہا اور بھائی حسین نہیں روزانہ ماما جمدیاں، حسین حسین ہی سی، اور جی کیوں نہیں لوگ کھڑے ہوئے؟ یہاں ایک ڈکٹیٹر بدماش مشرف بیٹھا رہا، قتل کیا اس نے مسلمانوں کو لال مسجد کے اندر، کون لوگ اٹھے؟ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے اپنی جان دینا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے ارادہ تو کیا تھا اپنی گوٹ کھولوں، اس طرح گھٹنے بند کر کے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ میں کوئی تاریخ نہیں پڑھ رہا، بخاری 4108 حدیث ہے۔ اور میں نے کہا میں اسی وقت معاویہ کو جواب دوں، معاویہ تیرے سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تجھے اور تیرے باپ کو مار مار کے مسلمان کیا ہے، مولا علی وہ مسلمان تھا، اور تو اور تیرا باپ ابو سفیان رضی اللہ عنہم اجمعین وہ کافر تھے اس وقت، اور وہ تم سے قتال کرتا تھا۔ آج فتح مکہ پہ معافیاں مانگ کے تم لوگ کہہ رہے ہو کہ میرے باپ سے زیادہ خلافت کے حقدار ہو۔ پھر عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں فتنے اور خون ریزی کے ڈر سے خاموش ہو گیا، حسین روزانہ نہیں ماما جمنیاں، خاموش ہو گیا۔ پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئیں، میں نے پھر جنت پہ ہی کفایت کر لیا۔ حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے خاموشی اختیار کر کے اپنی عزت بھی بچا لی اور اپنی جان بھی بچا لی۔ اب پتہ چلا کہ کیا ہوتا تھا زبان کھولنے میں، یہ ڈکٹیٹرشپ میں ہوتا ہے۔ اور وہاں حضرت عثمان شہید ہو گئے، لیکن کہا میرے لیے کوئی تلوار نہ اٹھائے، میں نہیں چاہتا کہ حرم رسول میں میری وجہ سے کوئی بندہ ناحق قتل ہو۔ یہ خلافت راشدہ میں اور ملوکیت میں آپ کو سائملٹینیس کنٹراسٹ پتہ چل گیا۔ خلافت و ملوکیت کا میں نے ایک ہی جملہ انڈر لائن کیا ہے، وہ یہ والا ہے، کمال جملہ لکھا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ اس پر غور کریں تو آپ کو کتنے حقائق الحمدللہ اس حوالے سے کلیئر ہو جائیں گے۔